की सरमस्तियाँ छोड़ कर सारी दुनिया की सरमस्तियाँ बस तेरा मैं कदा ढूंढते ढूंढते साकिया तेरी चौखट पर हम आ गए बूए खाके शिफा सूंघते सूंघते हम मदीना गए सामरा भी गए काज़मैनो नजफ और खुरासान गए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मिसरा में पढ़ता था, जाफर जलालपुरी का जब ये मिसरा पढ़ता था तो ये कहता था कि यहाँ नहीं गए हैं अभी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि रसूलुल्लाह का रोज़ा सामने है। हम मदीना गए सामरा भी गए काज़मैनो नजफ और खुरासान गए। हम मदीना गए सामरा भी गए काज़मैनो नजफ और खुरासान गए। पहुँचे जब करबला तो दिल ने कहा खुल्द में आ गए हम घूमते तकदीर में नाओ तदबीर की हुर जो खेता हुआ आया कुर्बे हुसैन बहर तकदीर में नाओ तदबीर की हुर जो खेता हुआ आया कुर्बे हुसैन भर के ठंडी नफस दिल में कहने लगा बच गए आज हम डूबते सुभान अल्लाह सुभान मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पढ़िए कुछ पढ़िए। अरे बहुत कुछ है आपके पास, पढ़िए तो। वजीर भाई पढ़ेंगे अभी जी। अरे बहुत कुछ इनके पास। आप तो इधर आ जाइए, पति पीछे है। मिंबर बार बार हिल रहा जा रहा। शहजादी फातिमा ज़हरा के हवाले से जो भी है। बतूल सैयदा कौसर हैं फातिमा ज़हरा। वाह। बतूल सैयदा कौसर हैं फातिमा ज़हरा शफीआ ताहिरा रहबर हैं फातिमा ज़हरा। क्या कहना। और हदीस बज़अतुम मिन्नी से ये भी वाज़ेह है शरीक कार रिसालत है फातिमा ज़हरा। बहुत उम्दा। वाह वाह। शरीक कार रिसालत है। हदीस कुदसी लौलाक से ये साबित है नबी इमाम से बढ़कर है फातिमा ज़हरा। क्या कहना। नबी इमाम से बढ़कर है फातिमा। बढ़कर है फातिमा ज़हरा। शायद हम लोग की आवाज़ सुन है। बहरहाल विला की राह में करके फिदा बता ही दिया खुद अपनी ज़ात में लश्कर है फातिमा। खुद अपनी ज़ात में लश्कर है फातिमा ज़हरा। खराब तुमने किया है मज़ार आले सऊद। खराब तुमने किया है मज़ार आले सऊद हर एक कल्ब के अंदर है फातिमा ज़हरा। और कहाँ ये रिश्ते अनोखे मिलेंगे किसको पता। खुद अपने बाप की मादर है फातिमा ज़हरा। भला बताओ किसी को मिला है ऐसा कमाल। हसन हुसैन की मादर है फातिमा ज़हरा। वाह वाह। पढ़ो हदीसों में लिखा है ये नबी के लिए अकेली एक ही दुख्तर है फातिमा ज़हरा। कहने को 3-4 लेकिन एक ही है। मैं सारा मरियम हवा की बात करता नहीं। मैं सारा
مریم و حوا کی بات کرتا کرتا نہیں، سبھی سے افضل و بہتر ہے فاطمہ زہرا. سبھی سے افضل و بہتر ہے فاطمہ زہرا. فدق تو صدقے میں دے دیتی، کیا تھی بات بڑی. فدق تو صدقے میں دے دیتی، کیا تھی بات بڑی. خدیجہ بی بی کی دختر ہے فاطمہ. اور یہی تو سورہ کوثر ہمیں بتاتا ہے. یہ مصرع طرح تھی، تضمین کا شعر ہے کہ یہی تو سورہ کوثر ہمیں بتاتا ہے، جواب تانے تر ہے فاطمہ زہرا. اور رسول حق نے بتایا قصہ میں آ کے، رسول حق نے بتایا قصہ میں آ کے یہی خدا کے دین کی چادر ہے فاطمہ. واہ، خدا کے دین کی چادر ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مقام سمجھے بھلا کیسے کوئی ان کا وزیر، مقام سمجھے بھلا کیسے کوئی ان کا وزیر، بشر کی فکر سے بڑھ کر ہے فاطمہ. سبحان اللہم صلی اللہ. اور کچھ پڑھے کوئی؟ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی بن محمد الامام النقی علیہ الصلاة والسلام: الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے چونکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم مقام پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی اس کثیر تعداد میں اور مومنین کی اس کثیر تعداد میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی کہ اس عظیم سرزمین جسے مدینہ منورہ، جس میں وہ ذات کہ جو لولاک لما خلقت الافلاق کی مصداق ہے، وہ ذات جو طٰہٰ اور یاسین ہے، وہ ذات جس کو وجہ خلقت کائنات قرار دیا گیا، میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ائمہ بقی علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی موجود ہے. میں ان تمام ذوات مقدسہ کی خدمت میں آج کی اس عظیم مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ذکر امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین مدینہ اور جوار ائمہ اطہار اور جوار رسول اللہ میں کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور بعنوان عیدی صرف ائمہ اطہار سے اور رسول اللہ سے ایک چیز طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار اس زیارت کو اور اس شرف کو ہماری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا، بلکہ مستقل اس عظیم سرزمین پر آنے کا شرف عنایت کرتے رہنا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر باتیں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن بہرحال وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف مختصراً 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام یعنی امام ہادی امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سعادت 5 رجب المرجب 212 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت 3 رجب المرجب 254 ہجری میں تقریباً 44 سال کی زندگی پروردگار عالم نے آپ کو عنایت فرمائی. اور ان 44 سالوں میں آپ نے امامت کے فرائض تقریباً 34 سال انجام دیے یا اس سے زیادہ، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد 220 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے آپ نے امامت کے فریضے کو انجام دیا. تقریباً 34 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جو آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا.
اور اس 34 سالہ زندگی میں کافی نشیب و فراز ہیں حکومتی حوالے سے بھی، کیونکہ امام جب اس دنیا میں آئے ہیں تو حکومت کا جو نظام اس وقت حاکم تھا وہ فکری حوالے سے عقل گرا، جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ عقلی چیزوں کو اور عقل کا بہت بڑا دخل باقی سبھی چیزوں میں قرار دیتا تھا۔ اس میں مامون عباسی اور معتصم شامل ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ خلفاء کا، چاہے وہ مستعین ہو، مستنصر ہو، چاہے جو سب سے بڑا نام خلفاء کی لسٹ میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا ظالم شمار ہوتا تھا متوکل، جسے یزید ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کہ یہ ملعون تقریباً 14 سال امام کی زندگی میں اس نے دخالت کی ہے، اور اس 14 سالوں میں جو اس نے قتل عام کیا ہے اکثر، بہرحال ائمہ اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان سب چیزوں کا میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کی اور انہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، اور صرف اپنوں ہی تک کو نہیں محدود رکھا آپ نے، بلکہ جس طریقے سے اللہ کی رحمت ایک عمومی رحمت ہے جو سبھی کے شامل حال ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ویسے ہی امام معصوم بھی کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ وہ امام انسانیت ہوتا ہے، امام امت ہوتا ہے۔ لہذا امام نے جہاں اپنے چاہنے والوں کے لیے خدمات انجام دی ہیں، وہاں ان لوگوں کی بھی آرزوؤں کو پورا کیا ہے کہ جو امام کے دشمن شمار ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جو تاریخ میں واقعہ نقل ہے کہ خود متوکل کہ جس کو مثلا ایک پھوڑا ہو گیا تھا، وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی ماں نے باقاعدہ نذر مانی تھی کہ اگر یہ پھوڑا صحیح ہو گیا تو مثلا ایک وافر مقدار میں رقم جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں نذر کروں گی، اور ہوا بھی یہی کہ جب اس کا پھوڑا صحیح ہوا، اور متوکل کے سپاہی چونکہ امام کے گھر کی عام طور سے آئے دن تلاشی لیا کرتے تھے، اور انہیں ایک رقم میسر ہوئی تو وہ ایک بہانہ بنا کے امام کو پکڑ کر لائے متوکل کے پاس، اور امام علیہ السلام سے اس نے جب باز پرس کی تو امام نے اس سے کہا کہ اس سلسلے میں تو اپنی ماں سے جا کر دریافت کر، میں یہ پیسہ کسی تیرے خلاف استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کی ماں نے بہرحال آ کے گواہی دی کہ ہاں یہ پیسہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں نذر کیا تھا، چونکہ تیرا پیر جو پھوڑا تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، میں نے امام کی بارگاہ میں نذر مانی تھی جس کی بنیاد پر وہ صحیح ہوا، اور میں نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو یہ رقم بھجوائی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ امام اس قدر، یعنی جو ظالمین بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک مستقل بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن امام علیہ السلام کی رحمت شامل حال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں، حتیٰ کہ یوسف ابن یعقوب کا جو بڑا واقعہ بڑا مشہور ہے، کہ جو بظاہر عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر کے بغل میں جو شخص رہ رہا ہے وہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس نے امام کے فضائل کو سن رکھا ہے، لہٰذا اس نے جب یہ سنا کہ اس کو متوکل نے بلایا ہے دربار میں، اور اس زمانے میں کسی کو دربار میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کم سے کم سزا اس کی جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور اگر آگے بڑا معاملہ تو گردن کٹنی طے تھی۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ گھبرایا کہ اگر متوکل نے مجھے بلایا تو بہرحال یہ آخری ایام ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہوں، اس کے بعد تو کوئی گزارا کیونکہ چانس ہی نہیں، دنیا میں نہیں بچوں گا میں۔ لیکن اس کو یاد آیا کہ اس نے امام کے فضائل بڑے سن رکھے تھے، لہٰذا اس نے اپنے اس دوست کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے امام سے ملنا چاہتا ہوں، میں نذر کرنا چاہتا ہوں امام کے نام کی، اور میں کچھ درہم و دینار امام کی خدمت میں، تاکہ میری زندگی جو ہے بخشی جا سکے، تم بتاؤ تمہارے امام سامرہ میں رہتے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بہرحال حالات اتنے سخت ہیں، کسی چاہنے والے کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، امام عام طور سے نہیں ملتے سب سے، لہٰذا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ امام سامرہ میں مقیم ہے، اور باقی ان کا پتہ یا ملنے کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں خود جا کر انشاءاللہ امام سے ملاقات کرتا ہوں، اور اس نے 100 دینار تقریباً اپنے آستین میں چھپائے تاکہ کوئی اسے چھین نہ سکے، اور خود اس کا بیان ہے کہ مجھے سامرہ میں نے کبھی گیا نہیں، نہ میرا کوئی عزیز اور رشتہ دار وہاں رہتا تھا، لیکن میں رہوار پہ سوار ہوا، بہرحال خچر یا جو بھی اس زمانے کی سواری تھی، اور وہ چلا سامرہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے اتفاق سے یہ سواری جو تھی چل رہی تھی وہ ایک دروازے پہ آ کے رک گئی، میں نے لاکھ چاہا کہ وہ آگے بڑھے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک غلام آیا، آنے کے بعد خادم آنے کے بعد کہتا اس نے مجھے میرے نام کے بلایا، یوسف ابن یعقوب اندر جو ہے وہ جو گھر کے مالک ہیں وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہتے یہ 2 نشانیوں سے میں سمجھ گیا کہ میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں، چونکہ یہ رہوار آگے نہیں بڑھا، اسی جگہ پہ رکا رہا۔ دوسرے یہ کہ نکلنے والا جو جس کو میں خود نہیں جانتا تھا، نہ میں اس کے پہلے کبھی یہاں پر آیا ہوں، اور اس نے بھی میرا نام لے کے مجھے بلایا کہ یوسف ابن یعقوب، اس کا مطلب یہ
کوئی معمولی ہستی کا گھر نہیں ہے. جب وہ اندر گیا تو خادم نے کہا کہ امام نے کہا کہ جو آستین میں تم نے جو درہم و دینار چھپا رکھے وہ امام کو ہدیہ کر دو. لہٰذا اس نے جو ہے وہ ایک یہ تیسری علامت ہے کہ یعنی یہ امام برحق ہے، کیونکہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی. لہٰذا اس نے امام کی خدمت میں دیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وعدہ کیا اور بلکہ یہ بات بتائی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متوکل سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہوا. اور بہرحال وہ گیا. جانے کے بعد متوکل کے دربار میں پیشی ہوئی اس کی، تو اس سے یہ بتایا گیا کہ تمہارا نام کسی اور نام سے ملتا جلتا تھا، ہم نے کسی اور کو بلایا تھا لیکن اتفاق سے تمہیں بلا لیا گیا، لہذا تم یہاں واپس جا سکتے ہو. تو بہرحال واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کو نہیں بلکہ پرائے جو امام کے اس طریقے سے چاہنے والے بھی نہیں تھے ان کو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرم خاص سے نوازا ہے. لہٰذا آج کی یہ شب جو ایک عظیم شب ہے، ہمارے امام کی شب ولادت ہے، اور اس عظیم بارگاہ میں ہم اور آپ موجود ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا واسطہ جو خود رسول اللہ کا ہے، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جد ماجدہ جد مظلومہ کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دعا گو کہیں کہ پروردگار یقیناً اس سرزمین پہ آنے کی جہاں خوشی بھی ہے ہمیں، اور بہرحال شب ولادت میں مصائب کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال دل رنجیدہ ہے کہ 2 جملے اگر نہ ادا کروں تو شاید جو دل میں کسک ہے وہ شاید ادا نہ ہو پائے، وہ نکل نہ پائے کہ اس سرزمین پر جہاں رسول اللہ کا روضہ اس شان و شوکت کے ساتھ ہے، اسی کے مقابلے میں جب ہم بقیع کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ائمہ اطہار کی قبریں ہیں، اور کس قسمہ پرسی کا عالم ہے. یقین جانیں آپ جب ایک زائر اس دروازے پہ پہنچتا ہے جہاں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ سوچیں جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا ہو، جو اشارہ کر دے تو کیا نہیں ہوتا. یا ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہے. آج اگر کسی کے باپ کی قبر کو بھی اس انداز سے رکھا جائے تو اس کے بیٹوں کا کیا عالم ہوگا، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ. لیکن آپ دیکھیں زمانے کے امام کس صبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کے اجداد کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یا خود شہزادی کی قبر مبارک موجود نہیں ہے اس عظیم سرزمین پر، جہاں واقعاً دل تڑپتا ہے دیکھنے کے بعد. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، بس شب ولادت ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، نہ بیان کرنے کی طاقت ہے. اللہ سے بس دعا گو ہوں کہ پروردگار جلد از جلد اسباب تعمیر نو جنت البقیع فراہم فرما، اور مومنین کے قلوب کو شاد و آباد فرما کہ کم سے کم ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں پر جناب ام البنین جناب عباس کی مادر گرامی کی قبر مبارک، یا اس کے علاوہ جو عظیم ہستیاں اس سرزمین پہ دفن ہیں، کم سے کم ان کے روضے تعمیر ہو، اور مومنین کے دل کو سکون ملے کہ جا کے کم سے کم ایک مبارکباد دینے کا جو انداز ہوتا ہے، ایک تعزیت کا جو انداز ہوتا ہے، اس انداز سے کم جا کر ہم اپنے دلی خوشی کا اظہار کر سکیں، ہم اپنے غم کا اظہار کر سکیں. آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار سب سے عظیم نعمت جو ہم تیری بارگاہ سے چاہتے ہیں تعمیر جنت البقیع کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر ہمیں بار بار آنا نصیب فرما. ہمیں جب اس سرزمین سے واپس اپنے ملک عزیز کی طرف روانہ ہو تو ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما. ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم جس طریقے سے اپنے اور اپنوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم و ملت کے خدمت گزار بن سکیں. پروردگار ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہم اپنے آخری حجت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دیدار نہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد.